بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ ہر طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ہمارے نام نہاد مذہبی پنڈت، میں ان کو مذہبی علماء نہیں کہوں گا، دینی رہنما نہیں کہوں گا، بلکہ ان کو پنڈت کہوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے۔ اور اس طرح کے آپ کو سنی نام نہاد سنی پنڈت دکھائی دیں گے جو یہ کہیں گے جناب اتحاد امت ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور یہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد شر یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے وہ شیعہ علماء تو وہ نہیں ہیں، شیعہ دکانداروں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر اپنا چورن بیچنے کی کوشش کریں گے، اور وہ شیعہ بھی ان نام نہاد سنی پنڈتوں کو اپنے پاس بلا کر وہ یہ دکھانے اور بتلانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو صحیح راستے پہ ہیں، اگر ہم صحیح راستے پہ نہ ہوتے تو یہ سنی پنڈت ہمارے پاس کیوں آتا، لہٰذا ہم اسلام ہی کو فالو کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ جبکہ اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ ان نام نہاد سنی پنڈتوں کی ہے کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ اس چیز کو اپنے لیے استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب فلاں صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، فلاں جبے کبے دستاروں والے ہمارے ساتھ بیٹھے تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے اندر غلطی ہوتی تو جناب وہ فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہ بیٹھتا، ہمارے ساتھ غلطی ہوتی تو وہ فلاں جو ہے وہ فلاں صاحب ہمارے ساتھ نہ بیٹھتے، وہ طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ نہ بیٹھتے، وہ فلاں عالم ہمارے ساتھ نہ بیٹھتا، فلاں نہ بیٹھتا، ہزاروں نام وہ لے لیں گے آپ کے سامنے اور وہ کہیں گے کہ اچھا اگر ہم کافر ہیں تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے، زاہد الراشدی صاحب نے ہماری امامت کیوں کرائی، فلاں نے یہ کیوں کیا، فلاں نے یہ کیوں کیا۔ وہ آپ کے پاس ہزاروں دلائل، ان کے پاس قرآن و سنت و دلائل ہے نہیں تو وہ آپ کو آپ کے علماء کے دلائل دیں گے، اور یہ دراصل یہ سنی پنڈت تو ہیں لیکن یہ مذہبی رہنما نہیں ہے۔ لیڈر اور پیشوا وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے، اور یہ کس جانب لے کے چلے ہیں؟ ان کا جو ہے وہ سٹاپ اس وقت وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، وہاں پر یہ لے کر جائیں گے۔ اور ایک رہنما اگر آپ کو جا کے کھڈے کے اندر پھینکتا ہے تو آپ اس کو کیسے رہنما مان لیں گے؟ دیگر لوگ اس کے پیچھے کیسے چلنا گوارا کریں گے کہ وہ خود بھی ایک گند کے گڑھے میں گر رہا ہے اور باقیوں کو بھی اسی گڑھے میں ڈال رہا ہے، تو اس کو کبھی بھی آپ اس شخص کو پیشوا اور رہنما نہیں کہیں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں عروۃ الوثقیٰ نقوی جیسے ملعون لوگ اپنی جو ہے وہ کارروائی ڈالنے پہ مصروف عمل ہیں، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے چونگڑے بچونگڑے پونگڑے وہ ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا یوٹیوبز پر آپ کو بیٹھے دکھائی دیں گے کہ وہ جی اتحاد ہونا چاہیے، وہ شیعہ سنی ایک مسلمان ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ایک جو ہے وہ تھالی کے بینگن ہیں۔ تو یہ عجیب فلسفہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے چلو اتحاد کی بات کرتے ہی ہو تو آؤ اتحاد کی بات پھر کرتے ہیں، اتحاد وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے فساد اور فتنہ شروع ہوا تھا۔ فساد اور فتنہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب سب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مان لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں 17 نمازوں کے لیے امامت کے آگے کروا کر انہیں یہ کہہ دیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، وہ میرے مصلے پہ کھڑا ہو جائے، میرے مصلے کو سنبھال لے۔ تو جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس وقت کو مانو، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مان لو جہاں سے ہمارا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا اور قولاً یہ کہہ دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلے پہ کھڑے ہو کر جماعت کرائیں، امامت کروائیں، اور میرے مصلے کے وارث ابو بکر ہیں۔ جب وراثت مصلے کی اعلیٰ امامت ان کو سپرد کر دی اور ان کو یہ بتلا دیا پوری امت کو، امت کے آگے کھڑا کر کے کہ میرے بعد یہ مصلے پہ کھڑا ہوگا، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مصلے پہ جا کر امامت کے لیے اللہ اکبر کہہ چکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا لا 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 نہیں، عمر کو پیچھے کر کے ابو بکر کو آگے مصلے پہ کھڑا کیا جائے۔ جب حضرت اتنا
بڑا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے کر امت کو گئے ہیں۔ تو اس میں جھگڑا کرنا، شر و فساد پیدا کرنا، یہاں سے سب سے پہلے اس شر و فساد کو مٹاؤ، آؤ پھر اتحاد کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کیا ہے۔ اگر یہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر نے غصب کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ اور سب سے بڑی اہم بات، انہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عہد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور مشیر اور بطور وزیر ان کی مشاورت میں اور مجلس شورا میں رہ کر ان کو مشوروں سے کیوں نوازتے رہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سب کے ادوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے۔ اگر یہ خلافت غصب کی ہوتی، اگر یہ خلافت پر غصب کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھتے۔ آج کے اس دور میں بات سمجھنا بڑی آسان ہے۔ آج آپ اگر عمران خان کو کہیں کہ وہ نواز شریف کا جو ہے مشیر بن جائے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا؟ آج اگر کہہ دیا جائے کہ شہباز شریف کے ساتھ اس کو معاون خصوصی لگا دیا جائے تو کیا عمران خان اس دور میں 15ویں صدی میں آنے والا ایک بندہ مطمع نظر صرف اور صرف سیاست اور صرف کرسی ہے؟ آج کے اس دور میں وہ عمران خان شہباز شریف کے ساتھ معاون خصوصی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہے گا نہیں، پہلے اس کو ہٹاؤ، اس نے میری حکومت کو غصب کیا ہے، میری حکومت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے جو ہے وہ اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے سے آ کر میری حکومت کو ہٹا کر خود بیٹھا ہے، میں نہیں مانوں گا۔ اور جب تک جو ہے اس کو نہیں ہٹایا جاتا میں اس کے ساتھ کبھی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ راضی ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، جس کو شیر خدا کہا گیا ہے، اسد اللہ کہا گیا ہے، جو فاتح خیبر ہے، وہ کس طرح سے اس طرح کمپرومائز کر لے گا؟ اور جس کی حکومت جناب اس کی غصب کی ہے اور پھر انہی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے اقتدار کے مزے نعوذ باللہ، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت کا یہ دور تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت غصب ہوئی تو وہ نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ معاون خصوصی مشیر ہو کر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت غصب کی گئی تھی تو وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ مشیر رہ کر، وزیر رہ کر، قاضی القضات رہ کر ان کے نیچے کام کس طرح کر رہے تھے؟ اگر ایک عمران خان اپنے مخالف اور غصب کی ہوئی حکومت کے نیچے رہ کر کام نہیں کر سکتا تو تم حضرت علی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ یہی تو ہمیں سب سے بڑا تم سے گلہ ہے کہ تم اہل بیت کا نام لے کر حضرت علی کے مخالف ہو، اہل بیت کے بھی منکر ہو اور تم صحابہ اکرام کے بھی منکر ہو، تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا اور تمہارا بنیادی اختلاف یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر اتحاد چاہتے ہو اور تم آج کے اگر کسی سنی کے ساتھ اتحاد چاہتے ہو تو سنیوں کے اکابرین حضرت ابوبکر سے سب سے پہلے تمہیں اتحاد کرنا پڑے گا، انہیں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی، سیدنا ابو سفیان، ان تمام 1.25 لاکھ صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ پھر آؤ اتحاد کے لیے، ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم ہمارے پاس آؤ۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اتحاد کا درس نہ دے، کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ماں باپ، تم ہمارے بڑوں کو گالیاں دو اور میرے ساتھ اتحاد کی باتیں کرو؟ ایسے ہی تم ہمارے مذہبی پیشواؤں، اکابرین، صحابہ کو گالیاں دو اور ہم چھوٹے چھوٹے موٹے ان کے ساتھ تم اتحاد کی باتیں کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ تمہارے پاس جو جاتے ہیں یہ ظالم ہیں، یہ اپنا دین بیچ چکے ہیں، یہ چند ٹکوں کی خاطر تمہارے پاس جاتے ہیں۔ یہ نہ تمہارے ہیں نہ یہ ہمارے ہیں، ان کو جدھر سے پیسہ ملا، چند ٹکے جہاں سے ملے یہ وہیں چلے جائیں گے، اور تم بھی ان پر اپنا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد یوں ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا ان لوگوں کو پہچانو، یہ دین فروش ہیں، یہ نہ تمہارے ہیں یہ نہ ہمارے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ اور مشرب کے ساتھ اگر انہوں نے وفا نہیں کی تو یہ تمہارے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ یہ کبھی بھی وفادار نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، یہ صرف پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر تمہارے پاس جاتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے سادات نام کے، میں سمجھتا ہوں وہ سید ہی نہیں ہے جو اپنے نانا کی دین کو بیچتا ہے، وہ سید ہی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جنہوں نے حضور پر جانیں قربان کی ہیں ان پر جو ہے وہ تبرہ بازی کرتا ہے یا تبرہ بازی کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔
آج اگر میرے باپ اور میرے کسی رشتہ دار کے دوست کو بھی برا کہا جائے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سید وہ اپنے نانا کے یاروں پر تبرہ برداشت کر لیتا ہے، اپنے نانا کے شاگردوں پر تبرہ بازی برداشت کرتا ہے اور سامنے بیٹھ کر سنتا اور بولتا نہیں ہے؟ وہ سید نہیں ہے، اس کی نسل اور قوم میں شک ہے۔ میں سرعام کہتا ہوں وہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، اس کا سیدوں کے ساتھ، سادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایسا سید نہیں مانتا قطعاً بھی۔ جو حضور علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ان پر ایمان ان کا نہیں جاگتا، جوش و جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، غیرت ایمانی پیدا نہیں ہوتی، وہ قطعاً سید نہیں ہے۔ وہ بدبخت ملعون تو ہو سکتا ہے، اس کا حضور کی آل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، جو دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، صحابہ و اہل بیت کو اپنا امام نہیں مانتا، وہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کو اپنے نانا کے دین کا حیا نہیں آیا۔ ایک عام انسان اگر غلطی کرتا ہے تو وہ کم غلط ہے، کیونکہ وہ حضور کی اولاد میں سے نہیں ہے، لیکن حضور کی اولاد میں ہو کر پھر ایک انسان غلطی کرتا ہے، پھر ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر ایک انسان صحابہ پہ بھونکتا ہے، پھر ایک انسان صحابہ پہ بھونکنے والوں کا حلیف بنتا ہے، پھر ایک انسان ان کا وفادار بنتا ہے، ان کے ساتھ یاریاں نبھاتا ہے، جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، اہل بیت پر بھونکتے ہیں، تو وہ غدار ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے اپنے نانا کے دین کا اور اپنے نانا کی قوم کا حیا نہیں کیا۔ وہ اس قوم میں ہونے کے باوجود وہ اس قوم میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو جیسے کہا گیا تھا، آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اسے غرق نہ کرنا، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اگر عمل غیر صالح ہیں، عمل مردود ہیں، گندے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، بد تہذیبوں اور بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور صحابہ اکرام اہل بیت پہ تبرہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ انہی میں سے ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل برے ہیں۔ اللہ کا اعلان یہ ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جو برے اعمال والا ہوگا اس کا نبی کی آل اور قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سید نہیں ہے، یہ سادات نہیں ہے، جو ہر برا کام ان کے پاس ہے، ہر برا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جناب ہم سید ہیں، ہم بڑے اعلیٰ قوم ہیں، ہم بڑے عرفہ ہیں، ہم بڑے اعلیٰ ہیں۔ عرفہ و اعلیٰ اس وقت ہو جب تم حضور علیہ السلام کے دین کو لے کر چلو، حضور کے دین کے لیے مارے کھاؤ، حضور کے دین کے لیے گولی سینے پر کھاؤ، صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرو، دین اسلام کا دفاع کرو۔ یہ دین تو تمہارے نانا پہ اترا تھا، سب سے پہلے آگے صف میں کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی سید نظر آتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا ہم عبادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سید ایسا نہیں ہے، وہ رافضیوں کے جوتے اٹھانے پہ لگا ہوا ہے، ان کی کاسا لیسی پہ لگا ہوا ہے، تو وہ سید نہیں، وہ مردود اور ملعون ہے۔ ایسے علماء پر، ایسے سیدوں پر لعنت بھیجنا ثواب ہے کہ جو سید اور جو علماء صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے دشمن کے ساتھ جا کر بیٹھتے، یہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا ظہرت الفتن و البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ فرشتوں کی اور اللہ کے رسول اور پوری انسانیت کے ایسے علماء اور ایسے لوگوں پر لعنت ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جب بھونکا جا رہا ہوگا تو وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے، اس کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور ایسے علماء وہ ملعون، ان پر لعنت اللہ اور اللہ کے رسول اور پوری کائنات کی ہے۔